اب اس سے اب یہ آنکھ مچولی ہم ایسے ہی روز دیکھیں گے کہ جناب روز پولیس کے ساتھ کارکنان آمنے سامنے ہیں اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سمینہ، یہ اب کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مقدمہ کو نیا درج ہو جائے، آپریشن ہو جائے، کارکنوں کو پکڑنے کا سلسلہ شروع ہو جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ ریاست جو ہے اس وقت وہ عمران خان صاحب کو کسی صورت بھی سپیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کو سبق سکھانے کا، ان کو دباؤ میں لانے کا جو پروگرام بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے، اس کو جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو اس کا انہیں بظاہر یہی طریقہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جائیں، ان کے کارکنوں کو اس طرح سے خوف زدہ کیا جائے، کارکنوں کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں اور بار بار اس طرح کے آپریشن کیے جائیں کہ عمران خان کو دباؤ میں لایا جا سکے. لیکن اب یہ معاملہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اس طرح سے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے یا یہ ممکن ہے؟ عمران خان کا ماضی اگر آپ دیکھیں تو بینگ اے فالوور آف پالیٹکس، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان کو اس طرح سے دباؤ میں لانا مجھے بظاہر ممکن نہیں لگتا. بالکل مجھے اگر کوئی یہ کہ اس طرح کے کاموں سے عمران خان دباؤ میں آ جائیں گے تو شاید ایسا ممکن نہ ہو. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریروں کے ذریعے سے کچھ طاقتور لوگوں پہ کے نام لے کے ان پہ تنقید کر کے تو ایک ایسی خلیج اپنے اور اسٹیبلشمنٹ کے دوران پیدا کر دی ہے کہ جو فوری طور پہ پر ہوتی نظر بھی نہیں آتی. اور اس ملک میں اگر آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، ہمارے ملک اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ ایک رول ہوتا ہے. سیاست میں کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن اس حقیقت یہ ہے ایک اٹل حقیقت. اب ان ساری چیزوں میں کیا وہ جو خلیج ہے اس کو کر لیا جائے گا، وہ دور کر لی جائے گی؟ کیا عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں؟ آج ابھی لیٹسٹ جو خبر آئی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے صادق سنجرانی صاحب نے ملاقات کی ہے، چیئرمین سینٹ. اب سنجرانی صاحب کے بارے میں دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک ان کا زرداری صاحب سے تعلق، دوسرا اسٹیبلشمنٹ سے رابطے. تو کیا یہ جو خبر آئی ہے کہ ان کے ذریعے سے بھی عمران خان تک کو پیغام رسانی کی جائے گی، تو کیا واقعی ایسا ہے یا تو یہ ایسی کوئی چیز ہو؟ بلکہ آج اعجاز الحق صاحب بھی باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے اور اعجاز الحق صاحب کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے کہ وہ عام طور پر یہ پیغام رسانیاں کرتے ہیں، لیکن اب ان کا بھی اس میں شامل ہو جانا پی ٹی آئی میں وہ ٹھیک ہے. لیکن اعجاز الحق صاحب اب چلا ہوا کارتوس ہے. اعجاز الحق صاحب کی اب جو ہے نا اس طرح سے ان حلقوں میں رسائی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد محترم کے جو سبارڈینیٹس تھے یا ان کے وہ جو ہمدرد تھے، اب ان کو ریٹائر ہوئے بھی جو ہے نا دہائیاں بیت گئی ہیں. اس لیے اعجاز الحق صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ تو صرف اپنا الیکشن بچانے کے لیے شامل ہوئے ہیں، اپنی جو ایک ان کی لیکن عمران صاحب سے آج آپ نے ایک ڈیفرنٹ بات اس لحاظ سے کی ہے جو آپ کا ایک اوورآل پرسپیکٹیو اس سے پہلے رہا ہے کہ آپ یہ مجھے کہتے ہوئے پہلے نظر آتے تھے کہ عمران صاحب تو مقتدر حلقوں کو اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایگریسو سٹانس لے کر اور جس طرح سے انہوں نے نام بھی رکھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کے، وہ اس طرح سے ایک خلیج ڈال دی ہے. تو یہ آپ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ پھر دباؤ میں لا کے اصل میں ایک پیج ہی کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی انقلابی نہیں ہیں، وہ انقلابی بن کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پہلے کہا تھا نا کہ وہ کیا ایک فکرہ تھا بڑا مشہور ہوا تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. ہاں جی، وہ اس میں وہ یہ چاہتے ہیں، نہیں پاور ٹاکس ٹو پاور نہیں، وہ مریم نواز نے کچھ کہا تھا کہ آپ وہ کریں تو اس کے بعد وہ ہوگا. یہی کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت، اس کا مطلب یہی ہے نا انگلش میں. اس کو انگلش تو ہے لیکن ان کا وہ خاص مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو اب عمران خان صاحب بھی جو مزاحمت کے ذریعے مفاہمت کرنا چاہتے ہیں. چلیں جی اب چودھری صاحب کا ورژن لیتے ہیں. چودھری صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزاحمت صرف مفاہمت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ایک کوشش ہے یا پھر یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس سے تو مزید مزاحمت ہی ہوگی، مفاہمت تو کہیں دور دور تک فی الحال اس ماحول میں نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں مختلف ایجنڈا ہے. ایجنڈا یہ ہے کہ ملک میں ہونے والے الیکشن جو ہیں 2 صوبوں میں ان کو کیسے ملتوی کیا جائے.
اسی لیے روزانہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ریاست ہے، ریاست سے کیا مراد ہے؟ ریاست تو آئین پاکستان کی دفعہ 7 میں دی گئی ہے کہ وہ ریاست سے کیا مراد ہے، لیکن ریاست سے اگر مراد اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان دو حکومتوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے حالات پیدا کریں جس سے الیکشن کرانے میں دشواری ہو اور پھر یہ کچھ اس قسم کے حالات بنا کے الیکشن کو ملتوی کیا جائے. اور یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں شاخسانہ، یہ اسی ایک سازش کی کڑی ہے. وہ لوگ جو امیدواران ہیں، جو پرپوزر سیکنڈر ہیں، ان کی جن کی سکروٹنیاں ہونی ہے کل پی ٹی آئی کے، وہ لوگ جو ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو پکڑ کے ان کو ڈسکوالیفائی کرا کے تو ایک اس قسم کا ماحول اور میدان جو ہے نون لیگ کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ جو ہے وہ الیکشن میں تو کامیاب ہو نہیں سکتی پنجاب میں، اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں کے پی میں، تو اس طرح سے ان کی امداد کی جا رہی ہے. تو یہ انتہائی جو پاکستان کی تاریخ کی جو بدترین دھاندلی کا جو پروگرام ہے، یہ اس کا بھی کی ایپیسوڈز ہیں. اس کے پہلے جو معاملات ہیں وہ ہیں. ابھی اور بھی بہت سارے کام ہوں گے. اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے مختلف الزامات لگا کے، جب اتنے بندے لاہور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو پرچہ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ جو معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ پرچہ کیوں ہوتا ہے؟ جہاں پہ وفاقی حکومت ہے، جہاں پہ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مریم نواز جو ہیں وہ ٹویٹر پہ براہ راست ہدایت دیتی ہیں کہ ایسا کریں ویسا کریں اور ویسا ہوتا ہے. تو ریاست کا فیصلہ اگر سمینہ عوام نے نہیں کرنا اور تو پھر تک جمہوری ریاست نہیں ہے. اگر ریاست کا فیصلہ الیکشن میں فری اینڈ فیئر الیکشن میں عوام کی ووٹوں سے نہیں ہونا، جو کہ آئین پاکستان کا مینڈیٹ ہے، تو پھر ہماری ریاست میں جمہوریت یا آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن چودھری صاحب یہاں پر آئین اور قانون کی آپ نے بات کی ہے، لیکن اب سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کا جو پیچھے سیاسی مقصد ہو سکتا ہے وہ آپ نے اپنا موقف دیا، لیکن جو ایک قانونی جواز بھی تو کوئی ہوتا ہے نا. کسی کے گھر آپ ریڈ کر رہے ہیں یا کوئی تو اس نے کچھ کیا ہو، کوئی مقدمہ اس پہ ہے، کچھ آپ اس کو ڈھونڈنے پکڑنے چلے گئے، تو اس کا قانونی جواز کیا ہے؟ یہ قانونی جواز سے ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ کیا ہے اس کا. صرف اگر میں آپ کو یہ اپنے علاقے کی مثال دے دیتا ہوں کہ 18 بندے اٹھائے گئے جو کہ بعد میں ریلیز کرائے ہم نے. ان کا مکینیکل آرڈر تھا، 18 کے 18 کو کوئی مٹیریل نہیں تھا کوئی. حالانکہ یہ ججمنٹس ہیں اعلیٰ عدالتوں کی، اگر آپ نے کسی کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں اٹھانا ہے تو آپ ریزن دیں گے، مٹیریل دیں گے ان کے خلاف. اب یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. مطلب حماد اظہر جس کی صبح سکروٹنی ہے، یاسمین راشد ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے سارے لوگ ہیں، ان کو اٹھا کے آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرائیں. تو ایک پورا سیٹ، جیسے میں نے اسٹیٹ آپریٹس کو استعمال کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو عملی طور پہ جو ہے وہ اس کو پابندی لگا دی گئی ہے، اور پھر اس کے خلاف ایک مضحکہ خیز بیانیہ بنایا جا رہا ہے جو کہ پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. اب یہ ایک نیا چیپٹر کھولا گیا ہے. تمام طرح سے ناکام ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر دہشت گردی کے الزام لگانا شروع کر دیے ہیں. اور جس طرح سے کل زمان پاک میں دھاوا بولا گیا، جس طرح سے اسلام آباد میں پرامن جو لوگ ہیں ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، جس طرح سے عمران خان کو عدالت کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو وہ ان کی کوشش ہی ہے کہ یہ کیوس کریٹ ہو. چودھری صاحب کا یہ ٹھیک ہے، آپ نے قانونی جواز کی بات کی تو اس میں بلکہ دیکھ رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو کل جوڈیشل کمپلیکس کا واقعات تھے، جو اس کی ایف آئی آر بھی کٹی ہے آج عمران خان صاحب پہ ایک اور جو ایف آئی آر کٹی ہے، اس میں حماد اظہر کا نام بھی شامل ہے. جبکہ مزے کی بات یہ کہ حماد اظہر صاحب لاہور میں ہیں، تو وہ واقعہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے لیکن توڑ پھوڑ میں، اور حماد اظہر کا نام بھی شامل ہے. تو عمران صاحب قانونی جواز تو کوئی ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ حکومت آج جو یہ ریڈز کر رہی ہے اس کا کیا قانونی جواز دے سکتی ہے؟ سمینہ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کون سی ریڈز قانونی جواز کے؟ عمران یعقوب صاحب آپ کی اجازت سے ایک دو تین اور بندوں کا بتا دوں آپ کی اجازت سے. وہ اسد عمر، اسد کیسر، عامر کیانی، یہ میرے ساتھ کل جو وقوعے کا وقت ہے اس وقت تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں تھے، اور اسد کیسر صاحب اسد عمر صاحب کا خط لے کے گئے جو کہ سپریم کورٹ نے انہوں نے جو وقت وقوعہ دیا ہوا ہے اس میں وہ ریسیو کرایا انہوں نے. مطلب وہ اور اسد عمر صاحب میرے ساتھ وہاں سے 6 بجے تک نکلے، ہم سیکرٹری جنرل ہائی کورٹ بار کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا چوہدری صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ خود ماشاءاللہ سے ایک ماہر قانون ہے، پاکستان میں لوگوں کو
کیوں سزا نہیں ملتی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا یہی طریقہ کار نہیں ہے کہ جب ایک ایف آئی آر میں، ابھی اس پروگرام سے پہلے میں اور سمینہ یہی بات کر رہے تھے، میں سمینہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس طرح کے نام دے دیے جاتے ہیں ایف آئی آر میں، اس سے فائدہ ان اصل لوگوں کو بھی ہوتا ہے جب وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ جب آپ ثابت کر دیں گے کہ اسد عمر صاحب آپ کے ساتھ تھے تو وہ اس فارغ ہوں گے اس پرچے سے، اور دوسرے بھی لوگ مشکوک ہو جائیں گے اور ان کو اس کا تفتیش میں فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے جو اپلیکیشنیں دی جائیں گی، اس میں جو لوگوں کے اس طرح کے نام ہوں گے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس سے انہیں فائدہ ہوگا۔ تو مجھے سمینہ ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی نا سیاستدان ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی جھوٹے نام دے دیتے ہیں۔ اچھا، لیکن دو مقصد جو اور ممکنہ ہو سکتے ہیں آج کی ساری کارروائی، ایسا بھی لگ رہا ہے کہ بدھ کو عمران خان صاحب نے جلسہ اناؤنس کیا مینار پاکستان میں، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید جلسے کو متاثر کرنے کے لیے کہ لیڈران جو باقی ہیں وہ نہ لوگ لے کے آ جائے تو لہذا ان کو پہلے پکڑ لو، اور دوسرا یہ بھی کہ جو آج ممکنہ پھر گرفتاری کا خدشہ ہے کہ آج پھر کوئی زمان پارک پہ آپریشن کر کے عمران خان صاحب کو پھر سے نہ کوئی گرفتار ہے، لیکن انہیں تو بیل ملی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں یہ بھی بات ایک چل رہی ہے۔ اچھا سمینہ، میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی یہ کوشش کرے، اچھا، اس کے لیے کہ وہ ہائی کورٹ نے انہیں اس وقت تک کہا ہوا ہے کہ آپ نے فلاں ڈیٹ تک تو ان کو کسی بھی کیس میں نہیں، ضمانت نہیں، وہ غیر مشروط ضمانت ہے کہ کسی بھی کیس میں، چاہے اس کیس کا ذکر ہے یا نہیں، نیب کو بھی منع کر دیا، ایف آئی اے کو بھی منع کر دیا، سب کو منع کر دیا، کھلی چھٹی دے دی، ایسی کھلی ضمانت پہلے ہم نے کبھی ویسے سنی نہیں۔ دوسری بات، ایک آپ بات کو سمجھیں کہ یہ سارے بھی پکڑے جائیں نا، اسد عمر صاحب بھی پکڑے جائیں، فواد چودھری صاحب بھی پکڑے جائیں، سب بھی پکڑے جائیں، تو اس دفعہ عوام نے ووٹ ان لیڈروں کو نہیں دینا۔ سن لیں، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو پکڑ کے ان کو ڈسکوالیفائی کرا کے تو پی ٹی آئی کو ہرا لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے اس وقت۔